پردے کی کہانی۔ ایک لڑکی نے ہم سے اپنی کہانی شیئر کی اور آج وہ میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں۔ ایک آیت زندگی بدل دیتی ہے، بس ایک آیت۔ پردہ کبھی بھی میرا شوق نہیں تھا۔ میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ میں نے کبھی نقاب نہیں کرنا، لیکن 9th کلاس میں بھائی کے کہنے پر میں نے شروع کیا، وہ بھی صرف گھر سے باہر تک، اور جہاں کہیں موقع ملتا میں وہاں نقاب نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس وقت میں صرف گھر والوں کے لیے کر رہی تھی، اللہ کے لیے نہیں۔ FSC کے بعد میں نے حجاب شروع کیا اور مجھے لگتا تھا میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ نقاب میرے لیے تب بھی بوجھ تھا۔ BSc کے بعد یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ کسی طرح ماما کو منانا ہے کہ مجھے یونیورسٹی میں نقاب نہیں کرنا۔ میں حجاب تو کروں گی مگر مجھے چہرہ نہیں چھپانا۔ ان دنوں فارغ تھی تو قرآن کلاس میں جانے لگ گئی، اور تب وہاں سورہ احزاب کی تفسیر شروع ہوئی۔ اتنا پتہ تھا کہ اس میں پردے کا حکم ہے، لیکن ذہن میں یہی تھا کہ چہرے کا پردہ تو ہے ہی نہیں۔ میں بہت خوش تھی، چلو اب ماما کو منانے میں آسانی ہوگی کہ مجھے نقاب نہیں کرنا، اور میں آرام سے دلیل دوں گی کہ اسلام میں تو ہے ہی نہیں چہرے چھپانے کا حکم۔ لیکن اللہ نے جب دل بدلنا ہو تو ایک آیت ہی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 59 کی تفسیر شروع ہوئی۔ 3 دن تک اس آیت کی تفسیر ہوتی رہی، اور میں جو یہ سورہ یہ ثابت کرنے کے لیے سن رہی تھی کہ چہرہ تو چھپانا ہی نہیں ہے، اسے ایک آیت نے ہلا کے رکھ دیا کہ یہ تو فرض ہے۔ لیکن آخری دن جب اس آیت کی تفسیر ہوئی تو تب بھی میں خود کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ ابھی نہیں، آہستہ آہستہ شروع کروں گی، ابھی یہ بایا پہنا شروع کر دیتی ہوں، پھر شادی کے بعد صحیح والا کروں گی۔ لیکن سکون نہیں آ رہا تھا۔ مجھے ایک جنگ تھی جو میرے اندر شروع ہو گئی تھی اپنے نفس سے۔ اس وقت اللہ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ اگر میں زندہ ہی نہ رہی تو کیا ضمانت ہے کہ اس وقت تک زندگی ملے گی؟ اگر ایسے ہی مر گئی تو اللہ کو کیا جواب دوں گی؟ اندر ایک شدید ہلچل تھی، ابھی ان سوچوں میں گم تھی۔ وہاں ایک دوست نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا کہ اس نے کس طرح پردہ شروع کیا۔ اس سے تھوڑی ہمت ملی، گھر گئی تو ایسے ہی بے چین تھی۔ ان دنوں ایک اسلامی ناول پڑھ رہی تھی، اور اس دن جب میں نے وہ کھولا تو اس میں بھی لڑکی کے پردے شروع کرنے کا سین تھا۔ اللہ جی ایک کے بعد ایک چیز میرے سامنے لاتے جا رہے تھے، اور میں مسلسل رو رہی تھی۔ مجھے سکون ہی نہیں مل رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اس وقت۔ میں نے نماز پڑھی اور اللہ کے سامنے خوب روئی اور دعا کی کہ اللہ مجھے ہمت دے دیں، جو بھی خوف خواہشات مجھے روک رہی ہیں انہیں میرے اندر سے نکال دیں اور مجھے ہمت دے دیں۔ میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میں بس روتی رہی اور اس رب سے مانگتی رہی، اور پھر میں نے اپنے اندر سکون اترتا محسوس کیا تھا، ایسے جیسے اللہ جی بہت قریب سے مجھے سن رہے ہوں۔ ہر خوف، ہر وہ بات جو مجھے روک رہی تھی، ایک ایک کر کے ان سب کے جواب خود سے مجھے مل رہے تھے، جیسے اللہ جی میری ہر سرگوشی کو سن کر مجھے سمجھا رہے ہوں اور مجھے تسلی دے رہے ہوں۔ اس وقت اتنا سکون محسوس کیا تھا نا میں، اور بس اللہ، میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اب کر لینا ہے انشاءاللہ۔ شام کو میں اپنی بہن کے گھر گئی جو مدرسے میں قرآن پڑھاتی تھی۔ اس سے بات کی تو اس نے فوراً کہا کہ کر لو پردہ۔ میں تو خود سوچ رہی کرنے کا، ابھی کر لو گی تو آگے بھی کوئی دین والا ہی ملے گا انشاءاللہ۔ گھر آ کر ماما سے بات کی اور رات کو بابا سے، اور بس ارادہ کر لیا کہ اب کسی نامحرم کے سامنے بغیر پردے کے نہیں جانا ہے انشاءاللہ۔ اگلے ہی دن صبح نماز کے بعد میرا اپنے بہنوئی سے سامنا ہوا، اور الحمدللہ میں اس دن مکمل پردے میں تھی اور بے حد سکون میں تھی۔ میری اس بہن نے بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہی پردہ شروع کیا۔ اس ایک آیت نے میری زندگی کو بالکل بدل کر رکھ دیا۔ اللہ جب چن لیتا ہے نا تو ایک ایک کر کے ہماری برائیوں کو بھی ہم سے دور کر دیتا ہے۔ اس ایک آیت پر عمل کروا کے اللہ نے میرے اندر کا گند مجھ سے آہستہ آہستہ دور کر دیا۔ ڈرامے جو میں بے حد شوق سے دیکھتی تھی،
تصویریں بنانے کا جنون، ناچ گانا اور بہت سی میرے اندر کی برائیاں اللہ نے مجھ سے دور کر دی، الحمدللہ۔ اور یہ جو احساس ہوتا ہے نا کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے اپنے دین کے لیے، اپنے خاص بندوں میں شامل کرنے کے لیے، اس سے زیادہ خوبصورت اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں آج بھی سوچوں تو اتنا شکر نکلتا ہے دل سے کہ اللہ نے مجھ جیسی گناہ گار کو چن لیا۔ دین تو کبھی بھی میری پریورٹی نہیں تھا، اللہ نے مجھے تھام لیا، ورنہ میں تو خود کو برباد کر لیتی۔ الحمدللہ الحمدللہ، جتنا بھی میں شکر کروں کم ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پردہ کر کے عورت قید ہو جاتی ہے، اور میں کہتی ہوں کہ پردہ کر کے میں آزاد ہو گئی ہوں۔ اتنا سکون ہے نا سچ میں، اب کوئی ایکسٹریمسٹ کہے یا دہشت گرد، سچ میں سن کر مزہ آتا ہے۔ غربا بننے کے لیے تھوڑا تو برداشت کرنا پڑتا ہے نا، مگر جو سکون ہے وہ اس سب سے کہیں زیادہ ہے۔ دنیا تو باتیں بناتی ہے، لیکن ہمیشہ اس وقت وہ رب ہی سنبھالتا ہے۔ کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، بس اس رب سے مانگ کر قرآن کھولو اور اللہ جواب دے دیتا ہے۔ وہ 7 آسمانوں کے اوپر میرا رب مجھے اتنے غور سے سنتا ہے اور ایسی تسلی اور سکون دیتا ہے جو دنیا کے کسی انسان نے نہیں دی اور نہ ہی کوئی دے سکتا ہے۔ اس راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہمارا نفس بنتا ہے۔ ہم بہت بار لوگوں کا بہانہ کر کے خود کو مارجن دے رہے ہوتے ہیں۔ بس تھوڑی سی ہمت کر کے اس نفس کو مار لیں، اللہ سے دعا کریں، اس کے سامنے روئیں، اور رب خود راستے آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ اور رب تو انتظار میں رہتا ہے اپنے بندوں کی توبہ کے۔ بس ہم ہی اس محبت کرنے والے رب کو چھوڑ دیتے ہیں، بس ہم ہی اس محبت کرنے والے رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہم سب سے نیکیوں کو قبول کرے اور ہم سب کو دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمیں جنت کے وارثوں میں شامل کرے، آمین۔